ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ شریعت میں کوئی بھی جب حکم ہو، جب کوئی مصیبت عام ہو جائے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جب کوئی مصیبت عام ہو تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ حکم آیا کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھا کہ وہ لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تو پتہ چلا یہ حکم ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اب شریعت نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ دیکھیں، ایک ہے عشق حقیقی، ایک ہے عشق مجازی۔ ایک ہے دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اور ایک ہے اللہ سے محبت، جسے عشق حقیقی، محبت حقیقی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ اسی طرح، جس طرح دنیا میں کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ زبان سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے محبوب کو زبان سے یاد کرتا ہے، کہتا ہے وہ بہت اچھا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، یہ حسن و جمال ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو مومن بھی جب ایمان لے کر آتا ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کی الوہیت، حضور کی رسالت کو زبان سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 2، عشق مجازی جب کسی سے ہوتا ہے تو آدمی اس کے سامنے جھک جاتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، باادب کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو زبان سے تذکرہ کرنے کے بعد انسان نماز کی صورت میں اس کے سامنے، اللہ کے سامنے باادب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ تیسری چیز، جب عشق ہوتا ہے دنیا میں تو انسان تیسرا کام کرتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے نام پر پیسہ لوٹاتا ہے، اس کے نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں جب اللہ سے محبت ہے تو زکوٰۃ کا حکم ہوا، اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرو۔ دنیا میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے، چوتھا کام، انسان اپنے محبوب کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہاں حکم ہوا اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے لیے روزہ رکھو، کھانے پینے سے گریز کرو۔ آخری چیز، جب دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کے در و دیوار کے چکر لگاتا ہے، جس سے محبت ہے، کبھی اس کی گلی میں آتا ہے، مکان کے ارد گرد گھومتا ہے، ان نقشوں پہ جاتا ہے جس نقشوں سے اس کا محبوب گزرا ہے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے حج عمرے کے لیے آؤ اور میرے گھر کا چکر لگاؤ، بیت اللہ کے چکر لگاؤ، اس صفا مروہ پہ دوڑو جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں، شیطان کو کنکریاں مارو جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے ماری، اپنے سر کے بال کٹواؤ، سر کو جھکاؤ۔ یہ اشارہ ہے فرما برداری اور اتباع کی طرف۔ یا اللہ تو نے حکم دیا بال کٹانے کا، ورنہ تو میں نے سر جھکایا تھا، میں اس کے لیے بھی راضی تھا کہ تیرے نام پہ سر کٹوا دوں۔ تو جس طرح عشق حقیقی ہے اللہ کا، اسی طرح دنیا میں جیسے آدمی ایک محبت کرتا ہے تو اللہ سے عشق حقیقی ہو۔ آج کے درس کے اس آخری مقام پہ حکم ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ انسان پرہیزگار بن جائے۔ تو شریعت کی ہر عبادت کا خلاصہ یہ ہے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچاتی ہے، اس لیے شریعت نے جا بجا انسان کو تقوی کی تعلیم دی کہ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کیفیت جب انسان کے دل میں آ جائے تو ہر آدمی ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی